بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع، اس ویڈیو بنانے کا مقصد ESS ایپلیکیشن کے اندر حاضری لگانے کا تو پتہ ہی ہوگا سب کو۔ اس میں درخواست فارم کیسے فل کرتے ہیں، وہ طبی علاج والا ہو یا خیر خواہی فنڈ والا ہو۔ اکثر ناظمین یا امپلائیز پوچھتے ہیں کہ ہمیں طریقہ کار نہیں آتا، ہم اس کے اندر ڈاکومنٹس کیسے اٹیچ کریں۔ اور بعض اوقات بینک کا بھی پوچھ رہے تھے، یار ہمارا بینک اکاؤنٹ نمبر کیا ہے۔ حالانکہ ایپلیکیشن کے اندر بینک اکاؤنٹ کی ساری تفصیلات آپ کے موجود ہیں، اور منتھلی سیلری جو آتی ہے اس کی ساری تفصیلات آپ کے اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ آپ کو اس مہینے کتنی سیلری ملی، کتنی کٹوتی ہوئی، کتنا بونس ملا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی چیک کیا جا سکتا ہے کہ آپ کتنی چھٹیاں کر چکے ہیں اور کتنی باقی ہیں۔ اس طرح کی ساری تفصیلات ESS میں موجود ہوتی ہیں، لیکن امپلائیز کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کیسے چیک کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ اس حوالے سے آج میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ پچھلے دنوں ہم نے دعوت اسلامی کی ایپلیکیشن، عطیات والی ایپلیکیشن پر ہم نے کام کیا تھا، ای رسید اور مدنی بستہ رسید۔ اس کو بھی آپ ضرور چیک کیجئے گا، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، اس کو لازمی چیک کیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس حوالے سے جامعۃ المدینہ کے حوالے سے بھی کافی ویڈیوز اس کے اندر پڑی ہوئی ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ ہے ESS دعوت اسلامی کی امپلائیز کے لیے حاضری لگانے کی ایپلیکیشن ہے۔ ہم اس کو اوپن کرتے ہیں۔ اس میں آپ نے اپنا یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ ڈالنا ہے۔ یوزر آئی ڈی سب کو ملا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ آج ہماری برتھ ڈے ہے، جس کی وجہ سے یہ دعوت اسلامی کی طرف سے ہمیں یوم ولادت مبارک کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر امپلائیز کو کہتے ہیں جس دن بھی برتھ ڈے ہوتی ہے۔ جی ESS ایپلیکیشن ہم نے اوپن کر لی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو پکچر نظر آ رہی ہوگی، پکچر پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کا پروفائل آپ کو نظر آ جائے گا، آپ کا موبائل نمبر اور آپ کا شناختی کارڈ نمبر۔ اگر آپ اس میں سے کوئی بھی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی قسم کی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں تو پروفائل پر کلک کریں گے، اور جن کے سامنے ایڈٹ کا آپشن آ رہا ہے آپ صرف وہی ایڈٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کوئی بھی چیز ایڈٹ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کب اس پوسٹ پر آئے تھے اس کی ڈیٹ لکھی ہوئی ہے، تاریخ پیدائش لکھی ہوئی ہے، شناختی کارڈ نمبر، شناختی کارڈ کی تنسیخ کی ڈیٹ بھی لکھی ہوئی ہے، موبائل نمبر، اسکائپ، ای میل وغیرہ لکھا ہے اس کے ساتھ۔ تیسرے نمبر پر نوٹیفیکیشن ہے۔ اگر آپ کو کوئی نوٹیفیکیشن آتا ہے، آپ کی درخواست آتی ہے یا آپ کے تبادلہ فارم آتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے، تو آپ کو یہاں پہ نوٹیفیکیشن شو ہو رہا ہوگا کہ آپ کے پاس اتنی درخواستیں آئی ہوئی ہیں، یا اتنے آپ کے پاس کچھ بھی آ سکتا ہے۔ اس کے اندر آپ چیک کرتے رہیں۔ ایجاب و قبول کا جو سلسلہ ہے، پہلا آپشن آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوگا، ایجاب و قبول۔ ایجاب و قبول میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا کوئی تبادلہ فارم بنتا ہے، گریڈ کا فارم بنتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں سے اس چیز کو نکال کے، اس فارم کو نکال کے ایجاب وہاں سے اوپن کرتے ہیں، اور یہاں سے ہم نے قبول کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی فی الحال یہاں پہ کوئی اپڈیٹس نہیں ہے، یہ پہلے سے ہم نے قبول کر لیا ہوا ہے۔ تو یہ دیکھیں، اجارہ شرائط فارم اور تبادلہ کی تفصیل۔
اب اس میں پوچھتے ہیں کہ ہماری شرائط کیا کیا ہیں، تو آپ یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اجارہ شرائط اوپن کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری کیا کیا شرائط ہے، ہمارے لیے کیا کیا چیزیں کرنا ضروری ہیں، کیا کیا ضروری نہیں ہے، چھٹیاں کب کب ہیں، چھٹیاں کس دن چھٹی ہوگی، کس دن چھٹی نہیں ہوگی، تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، آپ اس سے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پر ہے ڈونیشن، عطیات. تو کوئی بھی امپلائی جو ہے وہ اپنے ڈونیشن اس کے اندر ایڈ کر سکتا ہے کہ اس ماہ یا ہر ماہ میں کتنے دعوت اسلامی کو جمع کروانا چاہتا ہوں، ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں، وہ اس کے اندر آپ ساری پروسیس اس کا کر سکتے ہیں. دیکھیے دعوت اسلامی کو عطیات دینے کے لیے نوعیت منتخب کریں. ٹیلی ٹون ہے، مدنی عطیات ہے، مدنی عطیات پہ کلک کریں گے، نیکسٹ پہ کلک کریں گے. ٹھیک ہے. یہاں پہ بتایا گیا آپ کے چندے کو کسی بھی جائز دینی، اصلاحی، فلاحی، خیرخواہی اور بھلائی کے کام میں خرچ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. نیچے دیا ہوا کہ آپ سیلری سے ہر ماہ دعوت اسلامی کو عطیات دینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں سے سلیکٹ کریں جی ہاں یا جی نہیں. مطلب اگر آپ ہر ماہ دینا چاہتے ہیں تو جی ہاں پہ کلک کر دیں، اگر نہیں دینا چاہتے تو جی نہیں پہ کلک کر دیں. تیسرا ہمارا آپشن ہے حاضری لگانے کا، وہ تو سب کو ہی پتہ ہے کس طرح حاضری لگتی ہے. چوتھا آپشن ہے درخواست فارم فل کرنے کا. اس میں چھٹی کی درخواست کا بھی آپشن ڈال دیا گیا ہے، لیکن وہ ابھی ایکٹیویٹ نہیں ہوا، تو جلد ہی انشاءاللہ ایکٹیویٹ کر دیا جائے گا. یہاں سے آپ نیا اندراج پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے مختلف درخواستوں کی نوعیتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کون کون سی اس کے اندر درخواستیں موجود. جی درخواست فارم کی نوعیت سلیکٹ کرتے ہیں، اس میں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون کون سی درخواستیں اس کے اندر موجود ہیں. طبی علاج کی ہے، جیر خیر خواہی فنڈ کی ہے، چھٹیوں کی درخواست ہے، تاخیر و جلد رخصت، یعنی آپ تاخیر سے طبی علاج سے مراد یہ ہے کہ امپلائیز کو جو سہولت دی جاتی ہے میڈیکل کی، اس کی اپلیکیشن کے حوالے سے ہے. اجیر خیر خواہی فنڈ یہ کوئی امپلائی بیمار ہو جاتا ہے یا بیماری کی وجہ سے چھٹیوں پر چلا جاتا ہے یا پھر وفات پا جاتا ہے تو اس کو اس میں سے حصہ دیا جاتا ہے، اس کا اجیر خیر خواہی فنڈ کہتے ہیں. چھٹیوں کی درخواست سے مراد ہے کہ آپ رخصت لینا چاہتے ہیں. تاخیر و جلد رخصت سے مراد ہے کہ آپ تاخیر سے پہنچے تو اس کی آپ نے رخصت اس کے اندر ڈال دینا کہ میں اتنی دیر لیٹ پہنچا، یا جلدی جانا چاہتے ہیں، 4 بجے آپ کی اینڈ ٹائمنگ ہے تو آپ 3 بجے جانا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ رخصت لے سکتے ہیں. تو طبی علاج فارم ہم پہلے تو آپ کو بتا دیتے ہیں کس طرح فل ہوتا ہے. یہاں سے فارم منتخب کرنا ہے آپ نے، او پی ڈی ہے، آئی پی ڈی ہے، ڈلیوری ہے، نارمل ہے، آپریشن ہے، کیا چیز ہے. تو سب کا فل کرنے کا طریقہ کار سیم ہی ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. او پی ڈی پہ کلک کرتے ہیں، آپ نیچے سلیکٹ کریں گے کہ آپ فارم کس کے لیے پر کرنا چاہتے ہیں. تو جو بھی آپ نے معلومات دی ہوں گی، اگر والدین کی معلومات دی ہوئی تو والدین کے نام آ جائیں گے، اگر بیوی بچوں کے نام دیے ہیں تو بیوی بچوں کے نام آ جائیں گے. ٹھیک ہے. تو ہم ایک سلیکٹ کر لیتے ہیں. داخلے کی وجہ مثال کے طور پر بخار، اس کے اندر کافی ساری دی ہوئی ہیں، ناک، کان، آنکھ درد، بد ہضمی، پیشاب، جلد، گردے، زخم، حادثہ، ایکسیڈنٹ، ہڈی ٹوٹنا، اسہال، کینسر، دانت کا درد، جگر کے امراض، نصفہ، پیلیا، ٹی بی، فالج، ٹانسلز، حصول اولاد، معدے، تھائرائیڈ. تو مطلب یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. آگے ہے جی، اس میں 2 طرح کے امپلائیز ہوتے ہیں، ایک جو غریب ہوتے ہیں، ایک جن کے پاس غریب تو نہیں ہوتے لیکن
مستحق زکوٰۃ بھی نہیں ہوتے، تو اس میں پوچھا جاتا ہے کہ آپ زکوٰۃ کے مستحق ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر کوئی زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہے تو اس کو زکوٰۃ میں سے پیسے دے دیتے ہیں، جو مستحق زکوٰۃ نہیں ہوتا تو اس کو جو آل پرپس میں عطیات جمع ہوتے ہیں اس میں سے دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب ایک ہم نے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے، آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ اب یہاں پر چیک اپ کا داخلہ، مطلوبہ بل کی تاریخ، ٹھیک ہے، تو آپ نے یہاں پہ ڈال دینی ہے۔ مثال کے طور پر 7 ہے، آج 7 ڈال دیتے ہیں۔ چیک اپ کی فی رقم، یہاں پہ آپ نے باکس پر چیک لازمی کرنا ہے، پھر ہی آپ کی یہ رقم لکھنے کی آپشن نظر آئے گی۔ یہاں پہ آپ نے لکھ دینا ہے 500 روپیہ لگا، ٹھیک ہے۔ تفصیل میڈیسن، یہ ہم نے لکھ لیا۔ یہ چیک اپ کا تھا تو ڈاکٹر فی لکھیں گے۔ آگے اس کے علاوہ اگر ادویات آپ نے لی ہیں تو چیک باکس پر چیک کریں گے ادویات والے پہ، پھر رقم لکھیں گے۔ لیبارٹری ٹیسٹ کروایا تو یہ نیچے آپ کے جمع کا آپشن آ رہا ہے، تو ہم نے یہ مطلب سکھانے کے لیے ہم اس کو جمع نہیں کریں گے۔ جب جمع کر لیں گے آپ اس کو تو پھر آپ کو نا یہ آپ کو دوبارہ آن کرنی پڑے گی۔ آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا کہ آپ کے پاس ایک درخواست پینڈنگ میں ہے۔ جب آپ ایک بار جمع کر لیں گے تو جس طرح یہ نیچے آپ کو نظر آ رہی ہے، اسی طرح ایک درخواست فارم کی آپ کو باکس نظر آ جائے گا۔ آپ نے جو اس کا نیچے تیر دیا گیا ہے، یہ چھوٹا سا تیر نظر آ رہا ہے آپ کو، اس پر جائیں گے تو جہاں پر بھی جہاں ہم نے چیک اپ کی تفصیل لکھا تھا تو وہاں پر یہ شو کر دے گا کہ ڈاکومنٹس، یعنی چیک اپ کی فیس یا ڈاکٹر کی جو پرچی ہوتی ہے وہ اس میں آپ نے ایڈ کرنی ہے۔ پرچی ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو تصدیق پہ کلک کر دینا ہے۔ جب تصدیق کر لیں گے تو آپ کے ناظم صاحب کے پاس اس کی درخواست پہنچ جائے گی۔ اسی طرح دوسری بھی ہے اجیر خیرخواہی فنڈ والا، بھی سیم ہی۔ پانچویں نمبر پر ہے یومیہ جدول و تصدیق، یومیہ جدول و تصدیق، ٹھیک ہے۔ یہ ان کے لیے ہے جن کا جدول بنتا ہے، منتھلی، ویکلی یا ڈیلی کا جدول بنتا ہے، شیڈول بنتا ہے کہ ہم نے کہاں جانا ہے یا آج کیا کام کیے فلاں۔ چھٹے نمبر پر ہے مدنی کام، دارالسلامی کے مدنی کام ہے۔ اس میں گراف بھی موجود ہوتا ہے۔ سب سے پہلے 12 مدنی کام ہوتا ہے۔ صدائے مدینہ روزانہ لگانی ہوتی ہے۔ صدائے مدینہ سے مراد فجر کے لیے مسلمانوں کو اٹھانا، گلی میں جا کر صدائیں لگانا، یہ صدائے مدینہ کہلاتا ہے۔ مدنی حلقہ، فجر کے بعد مدنی حلقہ لگاتے ہیں، اس میں درس ہوتا ہے، 3 آیات پڑھی جاتی ہیں۔ مسجد کے اندر جو درس ہوتا ہے اس میں شرکت کرنا یا خود دینا۔ چوک درس، کہیں کسی چوک میں جا کر درس دینا۔ مدرسہ بالغان، یعنی مدرسہ باغان جو بڑے اسلامی بھائی ہوتے ہیں ان کو قاعدہ قرآن پاک سیکھنا یا سکھانا۔ مدنی دورہ یہ ہفتے میں ایک بار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ علاقائی دورہ جس کو پہلے کہتے تھے، یہ لوگوں کو مسجد کی دعوت دینا اور پھر اجتماع میں آنے کی دعوت دینا ہے۔ فکر مدینہ یہ ہے کہ ہر روز آپ نے 72 مدنی انعامات والا رسالہ فل کرنا ہے۔ یوم تعطیل اعتکاف یہ ہے کہ مسجد میں ایک دن آپ نے ٹھہرنا ہے، وہ ہفتے میں ایک بار ہوتا ہے۔ ہفتہ وار اجتماع، ہفتہ وار مدنی حلقہ یہ بھی ہفتے میں ایک بار ہوتا ہے۔ ہفتہ وار مدنی مذاکرہ یہ بھی ہفتے میں ایک بار ہوتا ہے۔ ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع جو جمعرات کو ہوتا ہے وہ بھی ایک بار ہی ہوتا ہے۔ مدنی قافلہ، مدنی جماعت یہ منتھلی ہوتے ہیں۔ تو اس میں جب آپ چیک باکس پر کلک کرتے جائیں گے تو آپ کی جو کارکردگی ایڈ ہوتی جائے گی۔ 7ویں نمبر پر ہے ماہانہ شعبہ کارکردگی۔ منتھلی شعبہ کارکردگی آپ کی
رپورٹ ڈالی جاتی ہے کہ آپ نے اس ماہ کام کیسا کیا، تو اس میں پھر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کی شعبہ کارکردگی ایڈ ہو چکی ہے، آپ اس پر اتفاق کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ابھی تک آ رہا ہے کہ آپ کے ناظرین نے ابھی تک آپ کی شعبہ کارکردگی ایڈ نہیں کی، تو یہ آپ کے سامنے ساری نظر آ رہی ہے، شعبہ کارکردگی 100%، ٹھیک ہے۔ اس طرح متفق کرنا ہوتا ہے آپ نے۔ اس کے بعد ہے جی فیڈ بیک، مسائل و تاثرات۔ اس میں آپ کو کوئی مسائل آ رہے ہیں وہ بھی آپ دے سکتے ہیں، اگر آپ نے کوئی تجویز دینی ہے تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں، یہاں سے آپ دے سکتے ہیں نئے تاثرات۔ نوعیت کیا ہے؟ سوال ہے، تجویز ہے، تاثرات ہے یا مسئلہ ہے، کیونکہ تو آپ نے سبمٹ کر دینا ہے تو آپ کو اس کا رپلائی دیا جائے گا۔ یہ تھا مین مینیو۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں جی مزید آپشنز کی طرف۔ ہم نے حاضری جدول، حاضری سمری، یہ ناظمین کے لیے ہے۔ جو ناظمین اپنے امپلائیز کی، اپنے ماتحت امپلائیز کی تصدیق کرتے ہیں، یہ حاضری جدول، حاضری سمری ان کے لیے ہے۔ فارم کے اندر درخواست فارم، رپورٹ یا متفرق، نئی درخواستیں، تمام درخواستیں، اس کے اندر وہی چیزیں آگے جو میں نے آپ کو پہلے بتائی۔ رپورٹ میں ہم نے دیکھنا ہے حاضری رپورٹ، اس میں آپ کو دکھائیں گے کہ آپ نے کتنی حاضریاں لگائی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ دیکھیں 1 2 3 4 5 6 تک ہے جی، تو اس میں ہفتہ اتوار، پیر کو، عید الاضحیٰ ہے، منگل کو جمعرات کی حاضری ہے۔ آج 7 تاریخ ہے تو 6 تاریخ تک حاضری مکمل ہے، کم منٹ نہیں ہے، منگل والے دن 60 منٹ کم تھے۔ اس طرح یہ ساری چیزیں آپ کو بتائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد جی جدول رپورٹ کا میں نے آپ کو بتا دیا، تصدیق کا بھی بتا دیا۔ اب آگے جی سیلری رپورٹ، جو کہ امپلائیز اکثر پوچھتے ہیں کہ ہماری کتنے سیلری آئی ہے، کتنی کٹوتی ہوئی ہے، کیا چیز تھی۔ سیلری رپورٹ پہ ہم کلک کریں گے، یہاں پہ ہم مہینہ منتخب کریں گے کس مہینے کی ہم سیلری دیکھنا چاہ رہے ہیں، تو ہمیں پیچھے جولائی کی سیلری ملی ہے، اس پہ کلک کریں گے اور دیکھیے پر کلک کریں گے۔ دیکھیے پر کلک کر لیں گے تو سب سے پہلے یہاں آپ کی بنیادی معلومات دے رہے ہیں، آپ کا عملہ کوڈ کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے، آپ کی ذمہ داری کیا ہے، آپ کے اوقات کار کیا ہے، اس کے بعد آپ کا گریڈ کون سا ہے، کابینہ کون سی ہے، اکاؤنٹ ٹائٹل، دیکھیں یہ اس کے اندر آ رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اکثر امپلائیز پوچھتے ہیں کہ ہمارا اکاؤنٹ نمبر کیا ہے، ہمارا اکاؤنٹ ٹائٹل وغیرہ کیا ہے، ہمارا بینک کہاں پر ہے، کس شہر میں ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ اگلے نمبر پہ ہے حاضری کی تفصیل۔ اب یہ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، کل اجازت والے دن 2، انتہا 2، یعنی یہ پچھلے مہینے کی بتا رہے ہیں کہ آپ نے کل اجازت کے ساتھ آپ نے جو کم وقت دیا وہ کتنے دن ہے، 2 دن ہے، اور کب تھے وہ آخری، مطلب انتہا میں، یعنی چھٹی ہونے سے کچھ دیر پہلے آپ چلے گئے۔ بغیر اجازت والے کوئی دن نہیں ہے۔ کل کم وقت والے ایام کتنے ہیں، 2 ہیں۔ کل کم منٹ 225 ہے، یعنی آپ نے جو کٹوتیاں کروائی ہیں یا آپ نے کل کم منٹ ٹائم دیا وہ کتنے تھے، 225۔ رخصت آپ کی کوئی نہیں ہے، مدنی قافلہ کوئی نہیں۔ اس کے بعد ہم نے یہاں پہ دیکھا تھا کل کم منٹ کتنے ہیں، 225 ہیں، تو
کل کام منٹ کی کٹوتی کتنی ہے، یہ یہاں پہ آپ کو اوپر نظر آ رہا ہوگا کٹوتی کی تفصیل، اس میں آپ کو نظر آ جائے گا کل کام منٹ کتنے ہیں، 440 ہیں، ٹھیک ہے۔ غیر حاضری کوئی نہیں ہے، الاؤنس کوئی نہیں ہے، قرض کی قسط کوئی نہیں ہے، احتیاطی کٹوتی کوئی نہیں ہے۔ آپ کو مشاہرہ پیشگی مشاہرہ کتنا ملا، 39,425 روپے۔ یہ اس میں بونس اور سیلری ملا کر یہ سارا کچھ بتایا جا رہا ہے۔ اجیر خیر خواہی فنڈ کی مد میں آپ کو 200 روپے آپ کی کٹوتی ہوئی، دیگر کٹوتی کوئی نہیں۔ الاؤنس آپ کو کتنا ملتا ہے، فون الاؤنس 750 ہے، جن کو ملتا ہے اس کے اندر موجود ہوگا، جن کو نہیں ملتا اس کے اندر موجود نہیں ہوگا۔ تعطیلات کتنی ہے، آپ کی ماہانہ چھٹیاں جو ہوتی ہیں وہ 12 ہیں، 6 ماہی، ٹھیک ہے، اور سالانہ کوئی نہیں ہے، تو 12 کی آپ کی کل چھٹیاں 6 ماہی 12 ہیں، اور باقی بھی آپ کی 12 رہتی ہے۔ جب آپ کچھ کر لیں گے تو پھر آپ کی یہاں پہ کمی ہوتی جائے گی۔ آگے جی آپ کی جو سیلری ہے اس کی تفصیل بتائی جا رہی ہے۔ آپ کا بنیادی مشاہرہ کتنا ہے، 24,000 روپے، موجودہ مشاہرہ کتنا ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہے۔ بونس کی رقم آپ کو کتنی ملی، پھر کٹوتی کتنی ہوئی، یہ ساری چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں۔ آگے جی ادائیگی کی تفصیل کہ آپ کی سیلری کس نے تیار کی، کتنے بجے تیار کی، ٹھیک ہے، ریکویسٹ کس نے تیار کی، یہ ساری اجارہ والوں کی چیزیں ہیں، ہمیں اس پہ سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ساری ترتیب وائز ہم نے چیزیں دیکھی ہیں۔ بونس، ششمائی، انکم ٹیکس رپورٹ۔ انکم ٹیکس رپورٹ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کی سیلری ٹیکس پیز کی مد میں آ رہی ہے تو اس کی سیلری میں سے ٹیکس کی بھی کٹوتی ہوا کرے گی، تو یہ اچھی چیز ہے۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس کا جو اصول ہے ٹیکس پے کرنا چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے، جو ہمارے ذمہ آتا ہے۔ آگے متفرق ہے، اس میں پاسورڈ کی تبدیلی ہے، کچھ اس حوالے سے تربیتی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، وہ آپ اس میں سے نکال کر دیکھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ESS اپلیکیشن یوم حاضری ایپ کے ذریعے اپنا موبائل نمبر آپ کا کافی، اگر آپ اپنا تو یہ اس اپلیکیشن میں موجود ہیں، آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ مزید اس ویڈیو میں میں نے ایک ناظم کا جو ہے نا اکاؤنٹ اوپن کیا ہے، اس میں ایک اضافی جو آپشن ہوتی ہے وہ حاضری چارٹ کی ہے، کہ جو بھی ان کے انڈر امپلائیز ہیں ان کی حاضری کہاں کہاں تک لگی ہے، کتنی لگی ہے، کتنے امپلائیز کی لگ چکی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم یہاں پہ ڈیٹ سلیکٹ کرتے ہیں، مثلاً 6 تاریخ ہے، کل کتنے تو اب یہ دیکھیں جی جتنے بھی امپلائیز ان کے انڈر ہیں ان کا یہ چارٹ شو ہو رہا ہے کہ 27 امپلائیز ہیں، اور کل کتنوں نے حاضری لگائی وہ اس میں یہ شو ہو رہا ہے، 23 نے حاضری لگائی تھی۔ ایک تو یہ چارٹ والی آپشن تھی، اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو ناظم کے انڈر امپلائیز ہوتے ہیں ان کی حاضری کی تصدیق کیسے کرتے ہیں۔ یہ ناظمین کے لیے بھی آپشن ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حاضری کی تصدیق کیسے کرتے ہیں۔ یہ جو اوپر آپ کو 3 نشانات نظر آ رہے ہیں، لائنیں نظر آ رہی ہیں، اس کے اوپر کلک کرنا ہے، حاضری کے اوپر کلک کرنا ہے، حاضری جدول کے اوپر کلک کرنا ہے آپ نے، یہ آپ کے سامنے کھل کر آ جائے گا۔ تو اس میں آپ کو تصدیق کا بٹن نظر آ رہا ہے، تصدیق کے بٹن پہ کلک کریں گے،
ٹھیک ہے، تو آپ کے یہ نیچے سارے نام نظر آ رہے ہیں. تو آپ نے یہ جو آپ کو پلس کا چھوٹا سا گول بٹن نظر آ رہا ہے، اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں سے تصدیق کرنی ہے. آپ کو پہلے مؤخر نظر آ رہا ہوگا، آپ نے تصدیق پر کلک کر دینا تو یہ حاضری تصدیق ہو جائے گی. یہ ساری حاضریاں پہلے سے تصدیق ہو چکی ہیں. میں نے آپ کو طریقہ کار بتانا تھا، یہی طریقہ کار ہے تصدیق کرنے کا. مزید اگلے آپشنز کی طرف چلتے ہیں. باقی سیکھنے کی یہی چیزیں تھی جو میں نے آپ کو بتا دی. ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، دعوت اسلامی کے امپلائیز کے ساتھ شیئر کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.